السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں پیش کردہ قرارداد کی ہندوستان نے تائید کی ہے۔ اس قرارداد کے تحت مقبوضہ فلسطین علاقے میں بستیاں بسانے کی سرگرمیوں کی مذمت کی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ مشرقی یروشلم اور مقبوضہ گولان کے علاقوں میں اسرائیل کی سرگرمیوں کی روک تھام پر زور دیا جا رہا ہے۔ یہ قرارداد جو پیش کی گئی، اس کو جمعرات کو منظوری دی گئی تھی۔ 2 دنوں تک اس قرارداد پر غور و خوض کیا جاتا رہا ہے، تاہم بعد میں قرارداد کو اکثریت سے منظوری حاصل ہو گئی، جبکہ 145 ممالک نے اس کی تائید کی۔ کینیڈا، ہنگری، اسرائیل، مارشل آئی لینڈ، ناروے اور امریکہ نے اس کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ 18 ممالک رائے دہی سے غیر حاضر رہے۔ ترنمول کانگریس راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ ساکٹ گوکھیل نے کہا کہ انہیں انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ جمہوریہ ہندوستان نے قرارداد کی تائید میں ووٹ دیا ہے، جس میں اسرائیل کی جانب سے بستیاں بسائے جانے کی مخالفت کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہندوستان نے فلسطین کی تائید کی۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ ہمارے باہمی تعلقات میں فروغ ایک حقیقت ہے اور امریکہ کو اس حقیقت کو ماننا چاہیے۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبررساں KCNA کے مطابق پینگ یانگ انتظامیہ نے امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کی طرف سے شمالی کوریا اور روس کے باہمی تعلقات پر تنقید کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ شمالی کوریا وزارت خارجہ نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بلنکن کے بیان نے ایک دفعہ پھر تصدیق کر دی ہے کہ امریکہ 2 خود مختار حکومتوں کے باہمی تعلقات میں فروغ کے مقابل مریضانہ اوہام کا شکار ہے۔ روس اور شمالی کوریا کے درمیان بتدریج فروغ پاتے تعلقات ایک حقیقت ہے اور امریکہ کو اس حقیقت کا عادی ہو جانا چاہیے، کیونکہ پینگ یانگ انتظامیہ اور ماسکو کے درمیان دوستانہ تعلقات اب کے بعد بھی بتدریج تقویت کے ساتھ جاری رہیں گے۔ واضح ہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ بلنکن نے 9 نومبر کو دورہ جنوبی کوریا کے دوران کہا تھا کہ ہمیں شمالی کوریا اور روس کے درمیان فروغ پاتے اور خطرناک فوجی تعاون پر اندیشوں کا سامنا ہے۔ ریاض میں OIC اور عرب لیگ کے غزہ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا کہ اسرائیل کو اپنی فوج پر گھمنڈ ہے اور وہ ہمیں ختم کر دے گا، لیکن فلسطین کے عوام اسرائیل کی بدترین جارحیت کا بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے ہزاروں فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے دہشت گردانہ حملوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میرا دل ہزاروں معصوم بچوں کے قتل عام پر بے حد افسردہ ہے، لیکن اس سے زیادہ افسوس عالمی برادری کی بے حسی پر ہے۔ محمود عباس نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اسرائیل کی افواج کو جنگی جرائم کی عدالت میں لایا جائے، لیکن افسوس کہ عالمی برادری بے حسی سے خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ سوائے مذمتی بیانات کے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے آج اتوار کے روز کہا ہے کہ تنظیم کا غزہ کی پٹی کے الشفا اسپتال سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ انہوں نے اسپتال کو بار بار حملوں کا نشانہ بنائے جانے کو خوفناک قرار دیا۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر ٹیڈروس سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اسپتال کے ہیلتھ ورکرز، مریضوں، زخمیوں، بچوں اور اس کے اندر موجود بے گھر افراد کی حفاظت کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر غزہ میں فوری جنگ بندی کے مطالبے کی تجدید بھی کی، کیونکہ زندگیوں کو بچانے اور مصائب کی خوفناک سطح کو کم کرنے کے لیے جنگ بندی کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایسی اطلاعات ہیں کہ اسپتال سے نکلنے والوں کو گولی ماری جا رہی ہے اور انہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل ٹینک اسپتال کو گھیرے میں لے لیے ہیں۔ غزہ پر 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی بمباری اسرائیلی دہشت گردی میں تاریخی اہمیت اور قومی ورثے کی حیثیت کے حامل 4 مساجد سمیت اب تک 59 مساجد شہید ہو چکی ہیں، جبکہ 125 سے زائد مساجد کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق فلسطین اتھارٹی کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2 روز قبل اسرائیلی طیاروں نے خان یونس کے علاقے میں خالد بن ولید مسجد پر بمباری کی۔ اسرائیلی فوج کی بمباری سے پوری مسجد چند سیکنڈوں میں ہی مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جبکہ خان یونس کے ہی علاقے میں ایک اور مسجد اخلاص کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ فلسطین اتھارٹی کی وزارت داخلہ کے مطابق اس حملے کے بعد سے اسرائیلی بمباری میں مکمل طور پر تباہ ہونے والی مساجد کی تعداد 59 ہو گئی ہے، جبکہ 136 مساجد اور 3 گرجا گھروں کو جزوی نقصان بھی پہنچا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کسی بھی جنگ میں عبادت گاہوں کو استثناء حاصل ہوتی ہے، یہ محفوظ مقام میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اسرائیل نے تمام جنگی اصولوں کو قدموں تلے رون ڈالا ہے۔ پھر بھی دنیا اسرائیل کو دہشت گرد ملک کہنے سے ڈر رہی ہے، خوف میں جی رہی ہے، اسرائیل کے خلاف بولنے سے ڈر رہے ہیں، جبکہ اسرائیل ایک دہشت گرد ملک بن چکا ہے۔ اس کی دہشت گردانہ سرگرمیوں میں کئی ہزار معصوم فلسطینی اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے آج اتوار کے روز جنوبی لبنان میں توپ خانے سے فائر کیا۔
لیکن دوسری طرف سے آنے والے ٹینک شکن میزائل نے سرحد کے قریب متعدد اسرائیلی شہریوں کو زخمی کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ لبنان کے ساتھ سرحد سے صرف آدھا میل 800 میٹر دور ڈویو گاؤں کے قریب ٹینک شکن میزائل حملے میں متعدد شہری زخمی ہوئے۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ توپ خانہ لانچ کی اصل کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اسرائیل الیکٹرک کارپوریشن نے کہا ہے کہ لبنان سے آنے والے میزائل نے ملازمین کو نشانہ بنایا جو پہلے کے حملوں سے گرنے والی بجلی کے لائنوں کی مرمت کر رہے تھے۔ اسرائیل نے تقریباً روزانہ کی بنیاد پر 7 اکتوبر سے فلسطین کے ساتھ ساتھ جنوبی لبنان میں بھی حملے کر رہا ہے، جس کے جواب میں لبنانی فورسز بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ 4 مصری سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ رفح بارڈر کراسنگ کے دوبارہ کھلنے کے بعد نکالے گئے غیر ملکیوں اور زخمی فلسطینیوں کا پہلا گروپ آج اتوار کو غازہ سے مصر پہنچا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ 80 غیر ملکی شہریوں اور زیر کفالت افراد کے علاوہ متعدد زخمی فلسطینی طبی علاج کے لیے مصری سرزمین پر پہنچے۔ ان کا سرحدی طریقہ کار سے گزرنا ہے۔ شمالی غازہ سے زخمی فلسطینیوں کو منتقل کرنے کے مسائل کے بعد جمعے کو سرحدی گزرگاہ کے ذریعے انخلا کو معطل کر دیا گیا تھا۔ 2 ذرائع نے بتایا کہ اتوار کی سہ پہر تک کم از کم 80 امدادی ٹرک مصر سے غازہ پہنچ چکے ہیں۔ غازہ کی پٹی سے روسی شہریوں کا انخلا بھی شروع ہو گیا اور 70 کے قریب روسی پاسپورٹ ہولڈر مصر میں داخل ہو چکے ہیں۔ روس کی ہنگامی وزارت نے آج اتوار کو یہ بات کہی۔ ایک عراقی اہلکار نے آج اتوار کو بتایا کہ شام کے الہول کیمپ سے تقریباً 200 خاندانوں کو عراق واپس بھیج دیا گیا، جس میں تقریباً 50,000 افراد شامل ہیں، جن میں مشتبہ شدت پسندوں کے خاندان بھی شامل ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 60 قومیتوں سے تعلق رکھنے والے 10,000 غیر ملکی، جن میں داعش کے مشتبہ عسکریت پسندوں کے رشتہ دار بھی شامل ہیں، کردوں کے زیر کنٹرول شمال مشرقی شام کے اس بھیڑ بھاڑ والے کیمپ میں رکھے گئے ہیں، جہاں پناہ گزین بھی رہتے ہیں۔ سینئر عراقی سیکورٹی اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ وطن واپسی کی تازہ کوششوں میں 192 خاندان یا 776 افراد عراق واپس آئے ہیں۔ سرحدوں سے آزاد ڈاکٹروں کی تنظیم MSF نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں کی لپیٹ میں آئے علاقے غازہ کے شفا اسپتال میں آج صبح سے نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے اور نہ ہی خوراک۔ اسپتال کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں انکیوبیٹروں میں رکھے گئے نومولودوں میں سے 2 نومولود بجلی نہ ہونے کی وجہ سے وفات پا چکے ہیں۔ MSF نے سوشل میڈیا ایکس سے جاری کردہ بیان کے ساتھ شفا اسپتال میں متعین MSF کے رکن محمد عبید کی آڈیو ریکارڈنگ کو بھی شیئر کیا۔ آڈیو ریکارڈنگ میں ڈاکٹر عبید نے کہا کہ اسپتال سے نکلنے والے انسانوں میں سے جنوب کی طرف جانے والے خواہش مندوں پر حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج اسپتال کے اطراف کی ہر چیز کو نشانہ بنا رہی ہے اور اسپتال کو بھی متعدد دفعہ ہدف بنا چکی ہے۔ ڈاکٹر عبید نے کہا ہے کہ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، کوئی بھی ہماری آواز نہیں سن رہا۔ ہم چاہتے ہیں کسی طرف سے ہمیں مریضوں کی محفوظ منتقلی کی یقین دہانی ملے، کیونکہ اس وقت اسپتال میں داخل اور طبی امداد کے محتاج مریضوں کی تعداد تقریباً 600 ہے۔ انکیوبیٹروں میں رکھے گئے نومولودوں کی تعداد 37 سے 40 کے درمیان ہے۔ انتہائی نگہداشت کے مریضوں کی تعداد 17 اور آپریشنوں کے بعد طبی دیکھ بھال کے محتاج مریضوں کی تعداد تقریباً 600 ہیں۔ دوسری طرف سرحدوں سے آزاد ڈاکٹروں کی تنظیم MSF کے سوشل میڈیا پیج ایکس سے غازہ کے اسپتالوں پر اسرائیلی حملوں کے خلاف رد عمل کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ غازہ کے اسپتالوں پر اسرائیلی بمباری روکنے کے لیے ہو رہے احتجاج کے دوران برطانوی ڈاکٹر الشفا اسپتال کے ڈاکٹر کا پیغام پڑھ کر آبدیدہ ہو گئی۔ اسپتالوں پر بمباری روکنے کے لیے برطانیہ کے ڈاکٹرز بھی میدان میں آ چکے ہیں اور انہوں نے برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سنک کے دفتر کے باہر احتجاج کیا اور بمباری رکوانے میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج میں موجود ایک خاتون ڈاکٹر نے الشفا اسپتال کے ڈاکٹر کا میسج پڑھ کر سنانا چاہا، لیکن دل خراش میسج پڑھ کر وہ سب کے سامنے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور اسرائیلی بربریت پر ان کی آنکھیں بھر آئی۔ ہمت کر کے انہوں نے پیغام پڑھ کر سنایا کہ جس میں لکھا تھا، ہم میڈیکل اسٹاف زندہ رہنا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں رہ سکتے اور ہو سکتا ہے صبح تک ہم سب مارے جائیں۔ ہم یہاں قتل نہیں ہونا چاہتے، ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ برائے مہربانی آپ لوگ ہمارے لیے کچھ کریں، جو ہو سکتا ہے اپنی حکومت سے بات کریں، عالمی اداروں سے کہیں کہ مدد کے لیے سامنے آئیں۔ خاتون ڈاکٹر کی یہ ویڈیو انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہی ہے، جس میں خاتون ڈاکٹر سمیت احتجاج میں موجود دیگر ڈاکٹرز کو بھی روتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ احتجاج میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے ڈاکٹرز کی جانب سے نعرے لگائے گئے، لیکن برطانیہ کی حکومت بھی اسرائیل کی دہشت گردی پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت کی پالیسی سے واقف 4 ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات غازہ میں جنگ کے بڑھتے ہوئے اثرات پر بین الاقوامی چیخ و پکار کے باوجود اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات برقرار رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے اسرائیلی مہم پر کچھ اعتدال پسند اثر و رسوخ رکھنے کی امید رکھتا ہے۔
ابوظہبی 2020 میں امریکہ کی ثالثی میں ابراہم معاہدے کے تحت 30 سالوں میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے والا سب سے نمایاں عرب ملک بن گیا۔ اس نے دیگر عرب ریاستوں کے لیے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے کی راہ ہموار کر دی۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے حملے سے مرنے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد 7 اکتوبر کو حماس کے مجاہدین کے حملے کا الزام لگاتے ہوئے اسرائیل کی دہشت گردی کے واقعات جو کہ انقلاب پر حکومت کرتی ہے انہوں نے عرب دارالحکومتوں میں غم و غصے کو جنم دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے گزشتہ ماہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو سے بات کی تھی۔ متحدہ عرب امارات کے حکام نے عوامی سطح پر اسرائیل کے اقدامات کی مذمت کی ہے اور بار بار تشدد کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ غزہ متاثرین کے لیے سعودی عرب کا چوتھا طیارہ امدادی سامان لے کر ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مصر کے العریش انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق طیارے پر کھانے پینے کی اشیاء اور عارضی پناہگاہ کے درکار ضروری سامان لدے ہوئے تھے۔ پہلے، دوسرے اور تیسرے طیارے کی طرح چوتھے طیارے سے بھی 35 ٹن سامان بھیجا گیا۔ ہوائی جہاز کے ذریعے امدادی سامان کی ترسیل خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے غزہ میں فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے عوامی احتیاط مہم کا حصہ ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ غزہ فلسطینی عوام کی زمین ہے اور امریکہ کو یہ حقیقت مان لینی چاہیے۔ صدر اردوغان نے اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے ہنگامی مشترکہ اجلاس میں شرکت کے بعد سعودی عرب سے واپسی پر طیارے میں میڈیا کے سوالات کا جوابات دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی تنظیمیں ناکارہ ثابت ہوئی اور ہم نے ایک دفعہ پھر دیکھ لیا ہے کہ جب مسلمان مر رہے ہوں تو ان عالمی تنظیموں کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے۔ صدر اردوغان نے کہا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد قائم ہوئی اس تنظیم کی تجدید اب ایک ضرورت بن گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے مستقل رکنیت اور ویٹو نظام میں تبدیلی کی جانی چاہیے۔ دنیا کے مستقبل اور عوام کے زندگی کے حق کو ویٹو کے حقدار 5 ممالک کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔ صدر اردوغان نے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ امریکہ کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ غزہ فلسطینی عوام کی زمین ہے۔ اگر جو بائیڈن کے نزدیک غزہ فلسطینی عوام کی نہیں، اسرائیل کی ان کی قابض آباد کاروں کی زمین ہے تو پھر تو ہمارا متفق ہونا ہی ناممکن ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے مشترکہ ہنگامی اجلاس کے بعد جاری کیے گئے مشترکہ اعلامیہ کے بارے میں صدر اردوغان نے کہا ہے کہ اعلامیہ بہت سے عملی پہلوؤں کے حامل اور پہلی دفعہ آباد کاروں کو دہشت گرد قرار دینے والے متن پر مشتمل ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم حماس کو دہشت گرد کہیں۔ ہرگز نہیں، حماس دہشت گرد تنظیم نہیں ہے۔ حماس میں شامل افراد اپنے وطن کا دفاع کرنے والے اور اپنے وطن کے لیے جنگ کرنے والے انسان ہیں، وہ مجاہد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو اب غزہ میں جاری قتل عام کے مقابل عملی قدم اٹھانا چاہیے، لیکن ہم نے ایک دفعہ پھر دیکھ لیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اس معاملے میں دوبارہ ناکارہ ثابت ہوئی ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے مطابق پاکستان کے جنوبی صوبے سندھ میں پولیس کے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں افغان خواتین کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ امریکی خبررساں ادارے ایسوسی ایٹ پریس کے مطابق انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنان کا کہنا ہے کہ جاری کریک ڈاؤن میں پولیس خواتین اور بچوں کو بھی گرفتار کر رہی ہے۔ حالیہ ہفتوں میں حکومت پاکستان کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد سے اب تک 2.5 لاکھ افغان پاکستان چھوڑ کر واپس افغانستان جا چکے ہیں۔ حکومت پاکستان نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی رضاکارانہ طور پر وطن واپسی کے لیے 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن مقرر کی تھی۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن سے سب سے زیادہ متاثر افغان ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں میں افغانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ صرف ان غیر ملکیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔